ہمارا جو آج کل کا جوان ہے وہ سب سے زیادہ اللہ میاں سے ناراض ہوتا ہے، مولوی سے اتنا ناراض نہیں ہوتا، وہ اللہ میاں سے بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے میاں وہ دیکھو مولانا صاحب عمل بتا کے گئے تھے، کئی نے تو میرے سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ عمل کریے تو یہ ملے گا، تو کچھ کے تو فون آئے کہ جی ہاں پورا ہو گیا جو آپ نے بتایا تھا، ماشاءاللہ ہوا ہمیں مل گیا۔ اب چونکہ دعا کرنا عبادت ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، یہ جو دعا کرنا ہے نا، یہ جو آپ ایسے کرتے ہیں ایسے، اسے آپ ہلکا کام نہ سمجھیے۔ یہ جو ہاتھ پھیلا کے بیٹھنا ہے خدا کے سامنے، اسے آپ چھوٹا موٹا کام نہ سمجھیے۔ نماز سے بہتر ہے ہاتھ پھیلانا، مگر بندے کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے۔ ہاں، بندے کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے۔ تو ابھی غور فرمائیں، اور رحمت سمجھا رہا ہوں کہ نبی کس طرح رحمت ہیں اور اللہ کس طرح رب ہے، اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیں، بڑا مسئلہ گہرا ہے، تمہیدی میں آج کی مجلس گزرے گی، لیکن لفظ دیکھیے آپ۔ کہا تو نے دنیا میں مجھ سے کچھ دعائیں مانگی تھی، میں نے وہ دنیا میں تیری دعائیں قبول نہیں کی تھی، لیکن تیرا دعا کرنا عبادت تو ہے نا، عبادت تو نے کی دعا مانگ کے مجھ سے، تو یہ جو دعائیں قبول نہیں کی تھیں یہ ان کا اجر ہے جو میں نے دنیا میں تجھ کو نہیں دیا تھا، اب دے رہا ہوں تجھے۔ تو پتہ بندہ کیا کہے گا، پروردگار کاش تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، اس لیے کہ جو کچھ مجھے ملا وہ تو وہیں رہ گیا، اور جو دعا قبول نہ ہو کے ملا وہ میرے ساتھ، تو پروردگار تو میری کوئی دعا ہی قبول نہ کرتا۔ اب میں اسی لیے کہتا ہوں جوانوں، کائنات کی جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو اپنے ہاتھ اپنے خدا کے سامنے ضرور پھیلانا، یہ سوچ کے نہیں کہ ملے گا، نہیں، یہ سوچ کے اگر ملے گا تو دنیا بنے گی، نہیں ملے گا تو آخرت بنے گی۔ یعنی دعا کرنے میں دونوں فائدے ہیں، قبول ہو رہی ہے تو وہ مل ہی گیا جو ہم مانگ رہے تھے، قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اگر کوئی مولوی وعدہ کر لے اس پہ اعتبار ہے، ذاکر وعدہ کر لے اس پہ اعتبار ہے، نوح خان وعدہ کر لے اس پہ اعتبار ہے، اور جس نے بغیر مانگے اتنا سب کچھ دیا ہو اور پھر وہ کہے مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، بعد کا لفظ سنیے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے اکڑیں گے۔ ماشاءاللہ شارجہ کے جوان بیٹھے ہیں، ذرا غور فرمائیں اس پہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے اکڑیں گے۔ عبادت سے مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز، یعنی روزہ نہیں، جو لوگ میری عبادت سے اکڑیں گے، چھٹے امام نے فرمایا عبادت سے مراد ہے دعا، یعنی جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کریں گے میں ان کو عنقریب جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایسا رحیم معبود کوئی دیکھا آپ نے؟ ہم نے تو اچھا دنیا کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ماموں سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، چچا سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، دوستوں سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، کب تک؟ جب تک آپ ان سے کچھ نہ مانگے۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی واقعی۔ اچھا یہ میری بات کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آج آپ کا رشتہ ماموں بڑے اچھے لگ رہے ہیں دور سے، خالو چچا ددھیال ننیال، ارے مجھ پہ مر مٹتی ہے، کب تک؟ جب تک آپ کو کوئی ضرورت نہ پڑے اور آپ ان سے سوال نہ کریں۔ میں آپ سے کہہ کے دیکھتا ہوں، ذرا مانگ کے دیکھیے ضرورت کے وقت، چاہے جتنا دینے والے ہوں، ایک دفعہ دیں گے، دو دفعہ دیں گے، تیسرے دن ممانی کہلوا دے گی ماموں گھر پہ نہیں ہے، چچی کہلوا دے گی گھر پہ نہیں ہے چاچا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ گٹکے اور بیڑی کی کیا حقیقت ہے۔ کچھ ہے، 6 دن تک آپ ایک آدمی سے مجلس میں مانگیے، 7ویں دن آپ کو دیکھ کے راستہ نہ بدل دے، ارے کمبخت جب بھی آتا ہے مجھے سے مانگتا، اپنا کبھی نہیں دیتا، ہمیشہ آتا ہے مجھ سے مانگتا۔ چچا بڑے اچھے لگ رہے تھے لیکن جب مانگا دوریاں پیدا ہو گئیں، ددھیال اچھی لگ رہی تھی، جب مانگا دوریاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ اسی لیے تو کہتا ہے ان سے کیوں مانگتے ہو جو رشتہ توڑ رہے ہیں، اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ جتنا مانگتے چلے جاؤ گے خدا سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ صلوات بھیج دیں محمد
جتنا مانگتے چلے جاؤ گے خدا سے سب سے زیادہ قریب. ابھی میں ایک روایت ملا یادور الفقی سے سناتا ہوں چھٹے امام کی. ایک آدمی ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی ہے جو مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے, خالی دعا, ہاتھ پھیلا کے خدا کے سامنے. تمہارا امتحان ہے اس میں, کون سا بہتر ہے؟ ہاں وہ تو جب سوال ایسا ہے تو دیکھو جواب تو ہو گئی ہے. سب ایک آدمی مانگ رہا ہے دعا, ایک آدمی پڑھ رہا ہے نماز, جس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے, نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن وہ پڑھ رہا ہے نماز, ایک آدمی مانگ رہا ہے دعا. چھٹے امام سے پوچھا کون سا افضل ہے؟ امام نے کہا دونوں. کہا نہیں, دونوں میں کون سا افضل ہے؟ امام نے کہا جو دعا مانگ رہا ہے. نے کہا امام سے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز میں ریاکاری کا امکان ہے مگر مانگنے میں ریاکاری کا امکان. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ایک پھر اور گہرائی میں جائیے, تھوڑا سا اس مسئلے کو اور کلیئر کر لیں تھوڑا. یہ جو دعا ہے نا, دعا جب شیطان چلنے لگا بارگاہ خدا سے تو اس نے کہا تیرے بندے کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا بھائی یہ بھی بتاتا چلا جا کہاں کہاں سے بہکائے گا. تو اس نے کہا آگے سے, پیچھے سے, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ, آگے پیچھے داہنے, تیرے بندے کو بہکاؤں گا. دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے, کوئی روایت نہیں ہے. آگے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا, دائیں سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا. آواز قدرت آئی جو میرے بندے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. کہا کیوں؟ کہا تو نے 4 راستے چنے, 2 راستے چھوڑ دیے. آگے کا راستہ لے لیا, پیچھے کا لے لیا, داہنی طرف کا لے لیا, بائیں طرف کا لے لیا. میرا بندہ تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا. ابھی 2 راستے رہ گئے, ایک راستہ نیچے کا رہ گیا, ایک راستہ اوپر کا رہ گیا. جو سجدے میں سر رکھ دے گا اسے معاف کر دوں گا, جو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لے گا